أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 60۔ انما الصدقات، بلا شبہ صدقات اور خیرات۔ اللہ تعالیٰ نے واجب صدقات کی تقسیم کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ واجب صدقات یعنی زکوٰۃ صرف ان پر خرچ کیے جائیں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ یہ آیت دلیل ہے کہ واجب صدقات کے 8 مصارف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تک ہی زکوٰۃ کو محدود رکھا ہے۔ مستحب صدقات ہر شخص کو دیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کو مختص نہیں کیا گیا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ انسان کے مال میں سے اسلام کا مقرر کردہ حصہ ہے جس کی ادائیگی فرض ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو دولت مندوں سے لیا جاتا ہے اور محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا انتظام حکومت کا ہے، بشرطیکہ کہ حکومت اسلامی ہو، شریعت کو نافذ کرنے والی ہو، اور زکوٰۃ و اسلامی ضوابط اور اصول کے مطابق اور کہ اسلام کے اصول کے مطابق خرچ کرتی ہو۔ اسلام نے معاشرے کے لیے سوشل سیکورٹی کا جو نظام تجویز کیا، زکوٰۃ اس کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ کی مدات کون سی ہیں؟ فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل یعنی مسافر۔ للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین دو الگ الگ قسمیں ہیں۔ فقیر مسکین کے مقابلے میں زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ فقیر سے مراد ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یا صرف اتنا ہو جس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو، یا ضرورت کے آدھے سے بھی کم ہو۔ مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضرورت سے نصف یا اس سے زیادہ موجود ہو لیکن اسے کفایت نہ کرتا ہو۔ فقراء اور مساکین کو اتنی زکوٰۃ دی جائے گی جس سے ان کا فقر اور مسکنت ختم ہو جائے۔ والعاملین علیہا، جو لوگ اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی اور حساب کتاب کے کاموں پر مامور ہیں، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کے حوالے سے کسی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، مثلاً زکوٰۃ وصول کرنے والے، اس کا حساب کتاب کرنے والے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ والمؤلفات قلوبہم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، جو اسلام میں کمزور ہوں۔ اس میں کئی قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوں، انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مطلوب ہو تو ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو اسلام میں داخل کرنا مطلوب ہو۔ مؤلفات القلوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی قوم ان کی فرما برداری کرتی ہے، جن کے اسلام قبول کرنے کی امید ہو، یا جن سے شر کا خطرہ ہو، یا انہیں زکوٰۃ دینے سے ان کی ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہو۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے، ان کو اعزازات اور انعامات دے کر ان کی قوم کو بھی اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہوں۔ اس کے بارے میں فقہا میں اختلاف ہے۔ وفی الرقاب، رقاب سے مراد غلام ہیں جنہوں نے اپنے مالکوں سے مکاتبت کی کہ آزادی خرید لی ہو۔ زکوٰۃ کی مدد سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یعنی انہوں نے اپنے مالک سے کہا ہوگا کہ وہ یہ پیسے ادا کر دے گا۔ اس سے مراد وہ مسلمان قیدی بھی ہیں جو کافروں کی قید میں ہیں، ان کو آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان قیدی اس مد کے زیادہ مستحق ہیں۔ والغارمین، اس سے مراد مقروض لوگ ہیں
یا جن پر ضمانت کا بوجھ ہو۔ مقروض کو زکوٰۃ کی مد سے اتنا مال دیا جائے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے۔ وفی سبیل اللہ، اسلامی معاشرے کی بھلائی کے کام مراد ہیں، مثلاً دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی مدد۔ اس مد سے ان مجاہدین کی مدد کی جائے جن کا نام باقاعدہ فوج میں درج نہیں ہوتا۔ ان کو زکوٰۃ کی مد سے اتنا مال دیا جائے جو ان کی سواری، اسلحہ اور گھر والوں کی کفالت کے لیے کافی ہو۔ اس مد میں دین کے اشاعت کے سارے کام آ جاتے ہیں۔ اس مد میں دعوت دین کے سارے کام آ جاتے ہیں۔ وابن السبیل، اس سے مراد مسافر ہیں جو اپنے وطن سے دور ہو اگرچہ وہ اپنے مقام پر مالدار ہو۔ مسافر وہ شخص ہے جو وطن سے دور پردیس میں وطن سے کٹ کر رہ گیا ہو۔ زکوٰۃ کی مد سے مسافر کو اتنا مال دیا جائے جو اسے گھر پہنچانے کے لیے کافی ہو۔ زکوٰۃ کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ غنی کے لیے حلال نہیں اور نہ تندرست و توانا کے لیے۔ روایت میں ہے کہ 2 آدمیوں نے مجھے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے زکوٰۃ کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ وہ دونوں تندرست ہیں تو فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، لیکن اصولاً اس میں مالدار اور ایسے شخص کا حصہ نہیں جو قوی ہو اور کمائی کر سکتا ہو۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے صالح علاج ہے۔ دل سے حب دنیا کے مرض کے ازالے اور مال کی شدید رجحان کو توڑتی ہے، یعنی زکوٰۃ دنیا کی طلب میں غرق ہونے سے پاک اور صاف کرتی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیا 103 سورۃ توبہ، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں اور ان کو پاک کریں۔ ایک تو وہ لوگ، اس کے مصارف کون کون سے ہیں؟ ایک وہ لوگ جن کے فائدے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ سے غربت بھی دور ہو سکتی ہے اور سرحدوں کی حفاظت اور دین کی حفاظت کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، زکوٰۃ کو اس نے اپنے علم کے مطابق فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، زکوٰۃ کا فریضہ اس کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہو، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 61۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو ایذا دیتے ہیں۔ ایذا انسان کے نفس، بدن یا مال میں تھوڑی یا زیادہ تکلیف پیدا کرتی ہے۔ یہاں اس سے مراد ہے منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرتے تھے اور اپنے کلام اور اعتراضات سے انہیں دکھ دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ شخص کانوں کا کچا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافق کہتے تھے یہ کانوں کا کچا ہے۔ ہوا اذن سے مراد ہے وہ ہر ایک کی سنتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اور جو سنتا ہے اس کو سچ مان لیتا ہے اور ہر ایک کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ سننے کے لیے کان بطور آلہ استعمال ہوتا ہے، مبالغے کے طور پر انہوں نے یہ کہا ہوا اذن۔ منافق کہتے تھے کہ جب ہماری بدگوئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور ہم معذرت کرنے آتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کا کچا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان جاتے ہیں اور سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کرتے۔ منافق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے، جو انہیں تباہی اور بدبختی سے نکال کر سعادت کا راستہ دکھاتے تھے۔ منافق ایذا رسانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل میں عیب جوئی کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ عقل اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ قُلْ اُذُنُوا خَيْرٍ لَكُمْ، آپ کہہ دیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے عذر پیش کرنے والوں کے ساتھ سختی نہیں کرتے، تو یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ماں سوا قبول نہیں کرتے تھے، خیر اور معروف کو قبول کرتے تھے، اس لیے رب العزت نے فرمایا وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں واضح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین ہے، اسی لیے فرمایا یؤمن باللہ، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو ایمان لائے، اس لیے کہ ایمان والے ہی اس راستے پر چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ رحمت کو ٹھکراتے ہیں اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اپنی باتوں یا اپنے اعمال سے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی حتمی سزا قتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اہم خصوصیات جہاں بتائی گئی ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات پر اسے کامل یقین ہے، وہ اہل ایمان کا اعتبار کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو سچا مانتے ہیں، ایمان والوں پر رحمت کرنے والے ہیں اور ایمان والوں کو بھلائی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، یہی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوں اور کفار کے ساتھ سخت ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپس کا پیار محبت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہے اس پر ہم اپنی آواز بلند نہ کریں، اس میں کوئی اپنی نفس کی بات نہ ڈالیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔